سید شمس الدین المعروف امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زیادہ تر امیر کلال ہی کہا جاتا ہے۔ تاریخ ولادت 680 ہجری ہے، 1281 عیسوی بنتی ہے۔ تاریخ وصال آپ کی 772 ہجری ہے، 1370 عیسوی بنتی ہے۔ تقریباً 89 شمسی سال آپ دنیا کی آکسیجن میں رہے۔ آپ سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 119 قمری سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے آج 29 دسمبر 2022 میں 652 شمسی سال ہو گئے ہیں۔ آپ کا مزار موجودہ ملک ازبکستان کے مشہور شہر بخارا کے قریب سوخار میں ہے۔ آج کے موضوع کی جزیات کچھ یہ ہیں۔ نام سے برکت، لفظ سید پہ گفتگو، خاندان اور آپ کی پیدائش، اسلام میں سپورٹس اور رکانہ کا واقعہ، بابا سماسی سے امیر کلال کی ملاقات، امیر تیمور مغلوں کا باپ جو ہے اس کی آپ سے عقیدت، آپ کی تعلیمات، بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کی تربیت، آپ کا وصال مزار۔ سید شمس الدین آپ کا نام ہے، امیر کلال کے نام سے مشہور ہوا ہے، تو سید آپ کے ساتھ آتا ہے۔ تو آج میں ڈیٹیل کے ساتھ طلباء کو بتانا چاہتا ہوں اور ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور سامعین کو بھی کہ لفظ سید کا استعمال جو ہے وہ قرآن، احادیث اور تاریخ میں کہاں کہاں ہوا ہے۔ یہ بڑا ایک دلچسپ ٹاپک ہوگا آپ کے لیے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے گا، اور یہ ولیوں کا صدقہ ہے۔ اس لفظ کا استعمال نام کے ساتھ خوبیوں کی بنا پر بھی ہوتا ہے اور خاندان کی بنا پر بھی۔ زیادہ تر عجم میں خاندان کی بنا پر ہوتا ہے۔ خوبیوں کی بنا پر ہو تو سید و نا لکھتے ہیں، خاندان کی بنا پر ہو تو صرف سید لکھتے ہیں۔ آپ کس کس کو سید کہہ سکتے ہیں؟ یہ یاد کرنے کے بعد جب نقش بندی شاہ نقش بند کے پیر کا تذکرہ کرے گا تو رنگ ہی جدا ہوگا۔ تقریر میں فیض امیر نظر آئے گا۔ سید امیر کلال جب ہم کہتے ہیں، نام جو ہے وہ بتلائے گا آپ کو کہ یہ سید ہیں، تو جہاں جہاں سید استعمال ہوا ہے ہم پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد امیر کلال رحمۃ اللہ کی زندگی دیکھتے ہیں۔ تو نقشبندیوں تیار ہو جاؤ پھر شاہ نقش بند کے مرشد کا تذکرہ سننے کے لیے۔ تو لفظ سید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو سید کہا ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الادب۔ مترف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بنو عامر کے وفد کے ساتھ شامل تھے، حضور کی بارگاہ میں گئے، وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا انت سیدنا، فقالا یعنی فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السید اللہ تبارک و تعالی، کہ السید کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ کہاں ہے؟ ابو داؤد کتاب الادب کے اندر، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھنا ہے۔ تو سید اللہ کے لیے حضور نے استعمال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو سید کہا۔ مسلم شریف کتاب الفضائل، یاد رہے گا، یہ کتاب الفضائل بتا رہا ہوں میں، نمبر اور پیج نہیں بتا رہا، کتاب الفضائل۔ ابو داؤد شریف کتاب السنہ، ترمذی شریف کتاب المناقب، ابن ماجہ کتاب الزہد۔ حضور فرماتے ہیں آنا سیدو ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سید ہوں۔ آپ قیامت کے دن بھی سید ہوں گے، اس دن تو سارے ہوں گے، آپ سب کے سید اس دن بھی۔ بخاری کتاب التفسیر، آنا سید الناس یوم القیامہ۔ دیکھا آپ نے، حضور یہاں بھی سید، حضور قیامت کے دن بھی سید۔ خاوند کو، ہسبینڈ کو قرآن مجید نے سید کہا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، ٹھیک ہے، بی بی زلیخا نے جب خاوند کو دیکھا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سیدہا، تو وہ خاوند کو سید کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کل نفس من بنی آدم سید، دالمی فی الفردوس، حدیث نمبر 4781، سیر اعلام النبلاء
عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کی جو کتاب ہے، کیا کہا؟ کل نفس من بنی آدم سید فالرجل سید اہلہ، خامد جو ہے وہ فیملی کا سید، والمرأۃ سیدۃ بیتہا، اور جو عورت ہے وہ سیدہ ہے اپنے گھر کی۔ تو خامد کو اور سید کہا۔ حوالے یاد نہیں آپ کے؟ یہ آپ کے نالج میں اضافہ کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قرآن مجید نے سید کہا۔ آل عمران آیت نمبر 39، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو سید کہا۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ وہ سید ہوگا، عورت سے دور رہے گا اور صالح نبی ہوگا۔ ان کو سید کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ یحییٰ علیہ السلام بزرگی میں، عصمت میں، تقوی میں اپنی قوم میں بڑھ کر ہوں گے۔ لونڈی کے آقا کو سید کہا۔ لونڈی سمجھتے ہیں؟ موطا امام مالک، اب کتابوں کا نام سن لیجیے آپ۔ موطا امام مالک کتاب الطلاق کے اندر عبداللہ ابن عمر کی اتھارٹی پہ یہ حدیث ہے، انہ قال عدۃ ام الولد اذا توفی عنہا سیدھا حیدۃ۔ ام الولد جب اس کا سید یعنی آقا مر جائے تو ایک مینسٹرول پیریڈ جو ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ عدت ٹھہرے گی۔ برخیر ویسے 4 ماہ 10 دن کی بھی حدیث ہے، لیکن میں آپ کو لفظ سید پہ بات کر رہا ہوں، میں حدیث پہ گفتگو نہیں کر رہا بھی۔ تو آقا، لونڈی کے آقا کو سید کہا۔ وَلْيَقُلْ سیدی، ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر ہے۔ یعنی حضور کہہ رہے ہیں کہ غلاموں سے کہ اپنے آقا کو سیدی کہو۔ آپ نے وہ تمام احادیث پڑھنی ہیں جس میں آقا اور لونڈی اس کے احکامات ہیں، اس میں لفظ سید کا استعمال دیکھیے کہ کتنی بار ہوا، کسی اور کے لیے اتنی بار ہوا ہی نہیں۔ آقا کو کئی بار احادیث میں سید کہا گیا۔ اب بخاری شریف، موطا امام مالک پڑھیں، کتاب القسامہ پڑھیں، کتاب الجہاد پڑھیں، ابو داؤد شریف 5169 سے سنیں ذرا۔ ان العبد اذا نصح لسیدہ واحسن عبادۃ اللہ فلہ اجرہ مرتین۔ یعنی بندہ جو ہے وہ جب اپنے سردار کی تابع فرمانی کرتا ہے، سید کی، آقا کی، اور اللہ کی بھی عبادت اچھے طریقے سے کرتا ہے، اس کو 2 اجر ملتا ہے۔ تو سید کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمک کو سید کہا۔ ابن ماجہ کتاب الاطعمہ، سیدو ادامکم الملح۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کو بھی سید کہا۔ ابن ماجہ شریف کتاب الاطعمہ، سیدو طعام اہل الدنیا و اہل الجنت اللحم۔ گوشت کو سید کہا حضور نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزنس مین مسلم تاجر کو سید کہا۔ بلوغ المرام کتاب کا نام ہے، کتاب البیوع کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ لا تلقوا الجلب فمن تلقی فاشتری منہ فاذا سیدہ السوق فهو بالخیار۔ یہ مسلم شریف کی عبارت ہے۔ تو بزنس مین جو ہے اس کو بھی سید کہا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا۔ مسلم شریف، بخاری شریف، کتاب الجہاد والسیر، کتاب مناقب الانصار میں بھی ہے، ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر ہے۔ قوموا الی سیدکم، تو سعد بن معاذ کو سید کہا۔ امام حسن و حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید کہا۔ ترمذی شریف کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابو، اور ابن ماجہ کے اندر جب آپ ڈھونڈیں گے تو بابو فضل علی ابن ابی طالب، کیا حضور نے کہا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، کہ حسن و حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سید ہیں۔ امام حسن کو الگ سے بنا اضافت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا ہے، بنا اضافت کے کہا ہے۔ وہاں تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے نا، یہاں ذرا دیکھیے بخاری شریف کتاب المناقب، ابنی ہاذا سید، اب لفظ سید کی اضافت کی نہیں ہے، ابنی ہاذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، ابنی ہاذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ اس کے ذریعے سے 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو امام حسن نے کون سے 2 بڑے گروہ کی آپس میں صلح کروائی تھی، اور دونوں مسلمان ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں ساری حدیثیں چھوڑو، یہ حدیث بھی تو پڑھ لو،
یہ بھی تو بخاری شریف کتاب المناقب میں ہے. تو جس کو حضور مسلمان کہہ رہے ہیں آپ لوگ اس کو کافر کیسے کہیں گے؟ آپ لوگ اس کو کس طریقے سے دوزخی کہیں گے؟ تو حضرت علی کی آرمی اور امیر معاویہ کے درمیان صلح کروائی حضرت امام حسن نے. یہ دو گروپ تھے. تو حضور من المسلمین کہہ رہے ہیں اور خود ان کو خلیفہ تسلیم کر کے بیعت کی ان کی اور سالانہ وظیفہ بھی قبول کیا. تو حضور فرما رہے ہیں یہ میرا بیٹا سید. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید کہا، اور جس انداز سے انہیں سید کہہ دیا ہے اس انداز سے کسی کو بھی نہیں کہا، کسی کو. مسند امام احمد، مسند علی ابن ابی طالب نکالی ہے، ترمذی شریف کتاب المناقب عن رسول، ابن ماجہ باب فضل ابی بکر صدیق. حضرت علی کی زبان سے یہ حدیث ہے. اب علی کے ماننے والے سب تیار ہیں. حضرت علی کی زبان سے یہ حدیث مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ سارے جن جن کو سید کہا ہے وہ حدیثیں سامنے رکھ کے یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ذرا دیکھیے. تو حضور نے یہ بھی فرمایا لا تخبرہما یا علیو ما داما حیین. لیکن 34 سال سے لے کر 51 یا 60 سال کی عمر تک کے مرد کو کہولن کہتے ہیں. مردوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہولن کہتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو انبیاء و مرسلین کے علاوہ پہلے اور آگے سب کا سردار قرار دے دیا گیا، سب کا سید. اس پہ غور کر لیجیے گا آپ لوگ. یہی وجہ ہے کہ صدیقی اور فروقی بھی خود کو سید کہلواتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد سے ہیں. کیونکہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر کو جو سید کہا گیا ہے، نبیوں کو نکال لیا ہے، مرسلین کو نکال لیا ہے، باقی پہلے ہوں یا اگلے ہوں سب کا سید قرار دے دیا. عمر بن الجموح، ان کو بنو سالمہ کا سید فرمایا حضور نے. آپ نے فرمایا بل سیدکم عمر بن الجموح. تفسیر بغوی کے اندر کچھ عظیم سکالرز نے لفظ سید کے بارے میں گفتگو کی ہے. اب میں یہ تفسیر سے آپ کو بتانے لگا. حضرت قتادہ کے نزدیک سید وہ ہے جو عبادت اور علم میں افضل ہو. حضرت سعید بن جبیر کے نزدیک السید الذی یطیع ربہ، سید اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. سعید ابن مسیب کے نزدیک السید، سید وہ ہے کہ جو فقیہ ہو اور عالم ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک سید وہ ہے جو حکیم ہو اور پرہیزگار ہو، یعنی دانا ہو اور متقی ہو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید اسے کہتے ہیں جو حسد نہ کرے. تو لسان العرب 3 جلد ہے اس کی، 2028 پہ یوں لکھا ہے. اب آپ سن لیجیے، انہوں نے خلاصہ بیان کر دیا. وَسَيِّدُ يُطْلَقُ عَلَى الرَّبِّ وَالْمَالِكِ وَالشَّرِيفِ وَالْفَاضِلِ وَالْكَرِيمِ وَالْحَلِيمِ وَالزَّوْجِ وَالرَّئِيسِ وَالْمُقَدَّم. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اے سلسلہ نقش بندیہ کے دیوانوں، یہ سب پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اب شاہ نقش بند کے مرشد کی زندگی کو دیکھو اور بتاؤ کہ سید کی کون کون سی صفت ان کے اندر ہے. میں بتا دوں، یہ سب پڑھنے اور سنانے کے بعد میں تو یہی کہوں گا کہ الوہیت، نبوت اور صحابیت کے علاوہ ساری سعادتیں شاہ نقش بند کے مرشد میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جس کو سید کہا، آپ اس میں غور کریں، ایک قدر مشترک ہے، ان سے دوسروں کو فائدہ ملتا ہے. بتاؤ نقش بندیوں، سید امیر کلال سے فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ تو آپ خاندانی سید بھی ہیں اور صفاتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے بھی آپ سید ہیں. امیر عربی لفظ صیغہ صفت مشبہ کا ہے، مفرد ہے، جمع آتی ہے اس کی امارہ. امیر کا مطلب ہے ذو الامر، جس کا حکم چلتا ہے اس کو امیر کہتے ہیں. کسی جماعت کا لیڈر، وہ جماعت چھوٹی ہو یا بڑی، امیر کہتے ہیں اسے. آپ کے والد گرامی اپنے قبیلہ کے سردار تھے جی، بعد میں آپ ہوئے، اس لحاظ سے امیر آپ کے نام کے ساتھ لگا. من ولدہ فی بیت الامارہ، تو وہ امیر ہوتا ہے. آپ اس لیے بھی امیر ہیں کہ امیروں کے امیر ہیں، امیر تیمور کے پیر ہیں، تو اس لیے آپ امیر ہیں. امیر کو میر بھی پڑھتے ہیں، میر، کثرت استعمال کی وجہ سے الف جو ہے وہ الف گر گیا. میر فارسی زبان میں استعمال ہوتا ہے. میر کا معنی سردار، استاد، وہ استاد جو دین اور روحانیت سکھانے والا ہو. میر سیدوں کا
میر سیدوں کا کچھ علاقوں کے اندر اعزازی لقب بھی ہے، لیکن ترکی والے وہ سید ہونے کی وجہ سے آپ کو امیر کہتے تھے۔ امیر قلال ہر معنی میں امیر ہے، والد جماعت کے سردار، امیر کے گھر میں آپ پیدا ہوئے، باپ کے بعد آپ امیر بنے، سلسلہ نقشبندیہ کے روحانی استاد ہیں، جو امیر ہیں وہ آپ کے در کے فقیر ہیں۔ میر سید کا لقب ہے، آپ سید بھی ہیں۔ اے سلسلہ نقشبندیہ کے ستاروں، شاہ نقشبند کے پیر کے ساتھ امیر کی سمجھ آئی آپ کو؟ کلال، پہلے تلفظ پہ غور کر لیں آپ۔ چھوٹی کاف کے ساتھ ہے، چھوٹی کاف کو اصطلاح میں القاف المعارہ بھی کہتے ہیں۔ چھوٹی کاف کلال، اصل تلفظ جو ہے وہ کاف پہ پیش ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے سیرت بیان کرتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے کلال 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 پتہ نہیں کتنی دفعہ بول دیا کلال، یہ غلط ہے۔ کلال کا معنی شراب بنانے والا اور بیچنے والا ہوتا ہے، کا کے اوپر جب زبر ہوگی تو۔ عربی میں کلال فاعل ہے کلہ سے، یہ کلال ہے چونکہ آپ اور آپ کا خاندان برتنوں کا کاروبار کرتے تھے، اس لیے لوکل زبان میں آپ کو کلال کہنے لگے، تو اکیلے آپ کو ہی نہیں کلال کہتے تھے۔ یہ بات سب نے ذرا غور سے سنی ہے۔ لوگ زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ ہی برتن بناتے تھے، نہیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ برتن نہیں بناتے تھے، یہ بھی سنیے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا پورا خاندان ہی کلال کہلواتا تھا، پورا خاندان۔ کلال خاندان کے آپ کے والد امیر تھے، پیشہ ذات بن جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے ہندوستان میں، پاکستان میں، باہر ایسا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے اس دور میں یہ کاروبار منافع بخش ہو اور آپ نے اختیار کر لیا ہو، جیسے آج کل یہ سروس شوز فیکٹری میں آپ جائیں، کئی کام کرنے والے آپ کو سید نظر آئیں گے، تو کیا آپ ان کو موچی کہیں گے؟ خود ان کے جو آنر ہیں وہ کون ہے؟ تو کئی کام کرنے والے ذاتیں خاندان الگ ہیں، ان کی ذاتیں خاندان الگ ہیں اور کام وہ جوتوں کا کر رہے ہیں کیونکہ پیسے ملتے ہیں۔ امیر کلال کے خاندان والے ہانڈیاں اور کیزان، یعنی کوزے کی جمع ہے، کیزان کوزے بناتے تھے، بیچتے تھے۔ یہ لفظ اور لوگوں کے ساتھ بھی ملتا ہے آپ کو، یہ کلال صرف امیر کلال کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث کے راوی ہیں جن کا تذکرہ تاریخ دمشق 15ویں جلد صفحہ 180 پہ 1743 نمبر پہ آپ کو ملے گا، حمرہ کا ٹائٹل دیا انہوں نے، حمرہ بن عبد کلال، ان کے ساتھ بھی کلال آ رہا ہے۔ تو کلال سمجھ آ رہی ہے، اکیلے سید امیر کلال وہ کلال نہیں ہے، آپ کا پورا قبیلہ ہی کلال کہلواتا تھا۔ یہ کلال خاندان بڑا مشہور تھا۔ سید امیر کا قبیلہ 1100 عیسوی میں عرب سے بخارا آ کر آباد ہو گیا۔ ابھی کون سی جا رہی ہے؟ ابھی 2022۔ تو 1100 عیسوی میں یہ آیا، وہاں رہا۔ اس وقت اس علاقے کا نام جو ہے وہ ویب کینٹ تھا، بعد میں سہار نام ہوا۔ یہاں ایک مدرسہ بھی اس خاندان نے تعمیر کیا 1198 میں، اور اس کی تعمیر کے اندر کلال قبیلے کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ اسی خاندان نے اس علاقے میں کارخانے لگائے، مشینیں بنائیں، برتن سے لے کر گورنمنٹ کے کوائنز تک انہی کی فیکٹریز میں بنتے تھے۔ یہ ہوا اور پانی کا استعمال کر کے مشینوں سے کام لیتے تھے۔ کھانے پینے کے برتنوں میں کلال خاندان کا برانڈ چلتا تھا، کوالٹی اور کوانٹٹی ان میچ تھی۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے تھے، جھوٹ اور فراڈ کا تصور تک نہ تھا۔ 16ویں صدی عیسوی تک یہ خاندان چھایا رہا اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ کوئی قبیلہ ان پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ ایک تو ضروریات زندگی یہ بناتے تھے، دوسرا حسین ابن علی کی اولاد سے تھے، ہر کوئی ان کا احترام کرتا تھا۔ کچھ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو نقشبندیوں یہ یاد رکھنا کہ یہ پورا خاندان تھا۔ اب اس کی عمارت آتے آتے سید امیر کلال رحمہ اللہ کے ابا جی سید سیف الدین حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر امیر ہو کر اچھے بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، صوفیاء سے، اولیاء سے، علماء سے۔ بہت بڑے بزرگ تھے، بعد میں بادشاہ بھی بنے وہ، سید خلیل ان کا نام ہے۔
وہ آتا بڑے درویش بنے، وہ آیا کرتے، اور جب آتے تھے نا تو سید سیف الدین حمزہ سے ضرور ملتے. ایک دفعہ آپ ملاقات کے لیے آئے تو فرمایا سیف الدین اللہ تجھے اب بیٹا دے گا، روحانیت میں پیشوا ہوگا، اس کا نام ہوگا امیر کلال. اب یہاں انہوں نے نام رکھ دیا کہ بعد میں نام ہو. سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹے امیر حمزہ کے نواسے کی اس عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولادت سے قبل ہی آپ کا نام امیر کلال دے دیا گیا. سید امیر کلال رحمہ اللہ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب امیر کلال شمس الدین میرے بطن میں تھے تو میرا ہاتھ اگر کسی شبہ والے لقمے کی طرف بڑھ جاتا، شبہ ہوتا، یہ نہیں کہ وہ حرام ہوتا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں بزرگ کھاتے نہیں. اب کئی بزرگ ایسے ہیں کہ غصے سے پکایا ہوا کھانا نہیں کھاتے، وہ اعلیٰ مقام ہے جناب. لوگوں اس میں شاید وہ حرام کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیتی تھی. نہیں، شبہ، صرف شبہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی آدمی یا آپ ایسے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہیں کہ جس کی اجازت لینا ہے، اجازت نہیں لی. کئی چیزیں ایسی. اب آپ چائے پینے گئے ہیں تو ہوٹل سے چائے پی کر نکلے ہیں اور آپ نے ٹوتھ پک پکڑ لیا، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. کیوں؟ اس لیے جناب چائے والے کے لیے ٹوتھ پک نہیں رکھی، وہ کھانے والے کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو اگر آپ نے لینا ہے تو اجازت سے لیں گے. بہت سی ایسی چیزیں، آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی پڑھیں، یہ امیر دعوت اسلامی ان کی زندگی پڑھیں، آپ کو بڑی مثالیں مل جائیں گی ایسی کہ جن چیزوں کو ہم لوگ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، وہ شبہ ہوتا ہے اس کے اندر. جب آپ ہاتھ بڑھاتی، شبہ یہ ہے کہ اجازت لینی ہے، اجازت نہیں لی، یا یہ ہے کہ کوئی بندہ بغیر اجازت کے کھانا لے آیا ہے. جناب یعنی کسی نے چوری کی بکری، اس نے جا کے بیچ دی بازار میں، آگے کوئی اور لے کر آ گیا. بزرگ یہ نہیں کھائیں گے. تو یہ سب شبہ ہے. مفتی صاحب تو جو بھی کہیں، لیکن اولیاء کا سسٹم کچھ اور ہوتا ہے. تو جو ہی مشکوک کی طرف ہاتھ بڑھاتی، ہاتھ وہیں رک جاتا اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا، تاکہ نہ پکڑ سکے نہ کھا سکے. جب کئی بار ایسا ہوا نا تو آپ نے پھر وہی کھایا جو خود پکایا اور خود اگایا. اللہ اکبر جل شانہ، جو خود پکایا اور خود اگایا وہی کھایا. پھر ایک روز 1281 میں وہ مبارک گھڑی آ گئی جب آپ کی ولادت ہوئی. خوبصورت اتنے شمس الدین نام رکھا، مگر مشہور امیر کلال کے نام سے ہی ہوئے. آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 3 سال تھی. وہی بزرگ جنہوں نے آپ کی ولادت سے پہلے خبر دی تھی، وہی سید خلیل عطا تشریف لائے. وہ جب آپ نے ان کو دیکھا داخل ہوتے ہوئے تو تیزی سے آپ بھی ان کے پیچھے چلے گئے. تو چھوٹے بچے آپ کو دروازے کے پاس ہی رہتے، ایک دم اندر داخل ہو، دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے. انہوں نے اپنی گودی میں بٹھایا، دعا دی اور اپنا امامہ شریف اتار کے امامہ شریف کو برابر کیا، برابر کر کے بیچ میں سے کاٹ کے آدھا انہیں دیا اور آدھا خود اپنے سر پہ رکھ لیا. دونوں حصے آپ نے برابر کاٹے تھے. آپ نے سیف الدین حمزہ سے کہا دیکھو آدھا میں نے خود رکھا ہے، آدھا تمہارے بیٹے کو عطا کر دیا. تو ماپ کر جب دکھانے لگے نا تو ان کا حصہ بڑھ گیا، سید امیر کلال رحمہ اللہ کا حصہ بڑھ گیا. آپ نے پھر اس بڑے ہوئے کو کاٹ دیا، کہنے لگے دیکھو میں برابر دینا چاہتا ہوں. برابر کیا، پھر وہ بڑھ گیا، پھر اسے کاٹا. لیکن جب تیسری بار ماپ رہے ہیں تو بھی وہ بڑھ گیا. پھر آپ نے اسی طرح ہی سر کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا اور مسکراتے ہوئے فرمانے لگے اس بچے کو ارواح طیبہ سے ابھی ہی فیض جو ہے وہ ملنے لگ گیا. اس بچے کا مرتبہ ہم سے بھی کہیں زیادہ ہوگا. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کے والد گرامی نے آپ کو مروجہ تعلیم، امیر تھے، نام کے بھی امیر تھے، مقام کے بھی امیر تھے، مروجہ تعلیم دلائی. اس دور میں تو علم قرآن و حدیث ہی ہوتا تھا نا، اسی کو علم سمجھا جاتا تھا. آج کل تو یہ علم ہی نہیں ہے، یہ تو ایکسٹرا چیز ہے. ساتھ ساتھ آپ نے پہلوانی سیکھنی شروع کر دی، کیونکہ ویب کینٹس اور بخارا کے درمیان پہلوانوں کے مقابلے ہوتے تھے. نوجوانوں کو مصروف رکھنے اور صحت مند رکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. پہلوانی جو ہے یہ 3000 سال قبل مسیح کا کھیل ہے، ابھی سے شروع نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 3000 سال پہلے پرانے یونان میں کشتی پسندیدہ کھیل تھا. کراٹے کی طرح یہ بھی ایک دفاعی کھیل ہے.
اب تو اس کی بہت سی اقسام آ گئی ہیں. جتنے ٹرکس انسان نے سیکھے اتنے ہی اس نے اپنی کھیلوں میں ڈالنے شروع کر دیے. یعنی خود بھی بے ایمانی سیکھی، کھیلوں میں بھی بے ایمانی ڈالی. میں نے رستم ہند گاما پہلوان کی سیرت میں پڑھا ہے کہ وہ بڑے نمازی اور تہجد گزار تھے. جب ان کا مقابلہ ہوتا تھا تو رات کو نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. عورت کے قریب نہ جاتے تھے نہ آنے دیتے تھے. وہ بتایا کرتے تھے کہ کھیل کا مقصد جسم کو عبادت کے لیے صحیح رکھنا ہے. وہ عبادت نماز پڑھنا ہو یا جہاد کرنا ہو. امیر کلال کے ماننے والوں، جس کھیل میں خود کو اور دوسروں کو نقصان نہ ہوتا ہو، عبادت میں فرق نہ پڑتا ہو، وہ کھیل جائز ہوتی. تو اس لیے میں اس بات پہ دلائل نہیں دے رہا کہ میں چھپاؤں امیر کلال کشتی کرتے تھے اس کو چھپاؤں، نہ صحیح کر رہے تھے. کھیل کی قرآن سے میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. سورہ یوسف کی آیت نمبر 12، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون. کل آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. تو وہ دوڑ لگایا کرتے تھے یوں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، پھر وہاں سے پہلے واپس کون آئے گا. اس سے جسم طاقتور ہوتا ہے، چاقو چوبند ہوتا ہے. کھیل انسان کی فطرت میں ہے، اس لیے جائز کھیل اور تفریح سے روکا نہیں گیا. ہمارے ہاں وہ کھیل جائز ہے جس سے نہ آپ کا جسم زخمی ہو نہ دوسرے کا جسم زخمی ہو. اس لیے باکسنگ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس میں جیتتا ہی وہ ہے جو مد مقابل کے منہ پہ زیادہ زخم لگاتا ہے. اسی طرح کراٹے کی وہ قسم جس کے اندر آپ دوسرے کو زخمی کرتے ہیں، وہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے. دوسروں کی ہڈیاں توڑنا مقصود نہیں ہے، اپنی ہڈیوں کو مضبوط کرنا مقصود ہے. وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پر مارنے سے منع کیا، اس لیے باکسنگ اسلام میں جائز نہیں ہے. اب میں اپنے طلباء کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب تقریر کریں گے آپ سے کوئی پوچھے گا ضرور. بلوغ المرام کتاب النکاح یاد رہے گی کتاب، مشکات المصابیح کتاب النکاح، ابو داؤد شریف کتاب النکاح. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا کہ خاوند پہ بیوی کا کیا حق ہے تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. بھائی لفظی ترجمہ تو کچھ اور بنتا ہوگا، لیکن میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ تم جس برانڈ کے کپڑے پہنتے ہو دو اس کو بھی لے کے کپڑے دو. تم کھانا کھاتے ہو اس کو بھی کھانا کھلاؤ. مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور اس کے چہرے پہ مت مارو. ولا تضرب الوجہ، چہرے پہ نہیں مارنا. اس سے کوئی بڑا جرم بھی سرزد ہو چکا ہے تو آرڈر یہی ہے کہ اس کو اپنے ہی گھر کے اندر الگ کر دو، پر منہ پہ نہیں مارنا. اس فرمان سے واضح ہو گیا کہ باکسنگ نجائز. CNN کی رپورٹ ہے کہ 1890 سے 2011 تک رنگ کے اندر ڈائریکٹ ہٹ سے 1604 باکسر جو ہیں وہ مر گئے. 1604 باکسر رنگ کے اندر مر گئے. آپ سمجھیں گے ہمارے نبی کے بیان کی کتنے بندے مار دیے کھیل کے نام پہ؟ ایوریج سالانہ 13 بندے مرتے ہیں منہ پر ہٹ کرنے سے. یہ میں باکسر کی بتا رہا ہوں، باقی کی نہیں. باقی تو کتنے مر جاتے ہوں گے. ہاں آپ باکسنگ اس نیت سے سیکھ سکتے ہیں کہ ایکسرسائز ہے اور جب کوئی حملہ کرے گا تو جان بچاؤں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اب سن لیجیے. موطا امام مالک کتاب الاغذیہ، ابن ماجہ شریف کتاب الاحکام. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار. اب یہ وہ کشتی کہ جس کشتی کے اندر دوسرے کو زخمی کیا جاتا ہے، تو لا ضرر ولا ضرار سادہ مفہوم یہ ہے بھائی نہ خود کو زخمی کرے نہ دوسرے مسلمان کو زخمی کرے. میں یہ مفہوم بتا رہا ہوں بھائی صاحب، مجھے ڈر لگتا ہے نا آگے یہ ترجمہ یہ بنتا ہے. بات تو وہی کروں گا نا جو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو نہ خود کو نقصان پہنچائے نہ دوسرے کو، لا ضرر ولا ضرار. تو اس فرمان کی روشنی میں مارشل آرٹس کی وہ گیمز آ جائیں گی جس میں مد مقابل زخمی ہو جاتا ہے. یہ خیال رہے کہ دفاع سزا اور چیز ہے اور کھیل اور چیز ہے، یہ ذرا یاد رکھیے. پہلوانی جو ہے یہ بہترین ہے کثرت کے لیے، تندرستی کے لیے، صحت کے لیے. بنا دوسرے کو نقصان پہنچائے آپ بچھاڑیے اسے. کیونکہ پہلوانی میں آدمی کو صحت اور نیت کا خیال رکھنے کا سکھایا جاتا ہے. یہ دونوں اسی وقت ٹھیک رہتی ہیں جب آدمی گناہ نہ کرے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کشتی کی ہے. حدیث رکانہ بن عبد یزید. اب لوگ پوچھیں گے جی کہاں ہے یہ، تو طلبہ یاد کر لیجئے فوراً سے.
مختصر ابو داؤد شریف کتاب اللباس میں ہے، ترمذی شریف کتاب اللباس میں ہے، اور تفصیل کے ساتھ الاستیاب اور اسود الغابہ میں ملے گی آپ کو۔ تو میں آپ کو ساری کتب کا واقعہ جمع کر کے آپ کو سنانے لگا۔ تو آج آپ جو اس رکانہ بن عبد یزید کا سنیں گے نا تو آپ کو ہلکا سا لگے گا ڈیفرنٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک سے نکلے تو تنہا اس علاقے وادی ادم کی طرف نکل گئے، جہاں غیر کوئی نہیں جاتا تھا، وہ رکانہ کا علاقہ تھا۔ آپ اس طرف اکیلے چلے گئے، وہ آپ کا بڑا شدید مخالف تھا جی۔ آپ جب اس طرف گئے تو آگے سے رکانہ نکلا ہے، آگے بولتا ہے محمد تم ہمارے لات و عزا کو برا بھلا کہتے ہو اور اپنے عزیز الحکیم کی طرف دعوت دیتے ہو۔ وہ حضور کے علاقوں العزیز الحکیم بولتا تھا، العزیز الحکیم کی طرف دعوت دیتے ہو۔ اگر تم میں مجھ میں خاندانی تعلق نہ ہوتا تو بات نہیں سیدھا قتل کرتا میں تمہیں۔ تم آج میرے علاقے میں داخل ہو گئے، آج تم مجھ سے بچ کے نہیں جاؤ گے۔ ایک ہی صورت ہے کہ مجھ سے کشتی کرو اور مجھے گراؤ تو بچو گے، نہیں تو نہیں بچو گے۔ تم اپنے العزیز الحکیم خدا کو بلاؤ مدد کے لیے، اور میں لات و عزا سے مدد مانگتا ہوں۔ اگر تم نے مجھے بچھاڑ دیا تو 10 بکریاں دوں گا میں تمہیں۔ ایک روایت میں 1 بکری ہے، دوسری روایت میں 30 بکریاں بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ، ثابت ہو جائے میرا اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ایک دم سے نیچے گرا دیا اور خود اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ جائیے ذرا عربی کی کتب پڑھیے گا، سینے میں چڑھ گئے۔ رکانہ نے ایک دم کھڑا ہوا، بولا نہیں، آج تک کوئی میری کمر نہیں لگا سکا، یہ تم مجھ پہ غالب نہیں آئے، تمہارے معبود نے مجھے گرایا ہے، العزیز الحکیم نے۔ آؤ پھر کشتی کریں، تمہیں میں 10 اور دوں گا، اب مجھے گرا کے دکھاؤ۔ اب اس نے لات اور عزا سے مدد مانگی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ سے مدد مانگی۔ بسم اللہ پڑھ کر آپ نے پھر چشمے زدن میں اس کو نیچے گرا دیا، آپ اس کے اوپر چڑھ گئے۔ نہیں، یہ تم نے نہیں مجھے گرایا، یہ تیرے العزیز الحکیم نے تمہاری مدد کی ہے، اب پھر آؤ میرے ساتھ کشتی کرو۔ آپ نے کہا پھر کر لے۔ کہنے لگا اب کی بار تو کشتی کرے گا نا، میں تجھے 10 اور دوں گا۔ اب اس نے بڑی ٹکا کے ذرا لات اور عزا سے مدد طلب کری، بتوں سے مدد مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ سے مدد طلب کی۔ جو ہی وہ سامنے آیا آپ نے ایک ہی ہاتھ سے پکڑ کر نیچے گرا دیا۔ نیچے جب آپ نے گرایا اب آپ اس کے اوپر گھٹنا رکھ کے بیٹھے رہے، اب چپ ہو گیا۔ آپ پھر نیچے اترے، کھڑا ہوا، کہنے لگا آج تک میری کسی نے کمر نہیں لگائی، اور کہنے لگا میں اقرار کرتا ہوں تیرا رب تیری مدد جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اب وہ جتنا بھی طے تھا بکریاں، وہ 30 کہہ لیں یا 90 کہہ لیں، تو بکریاں اس نے دی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تمہاری بکری نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے کچھ اور بھی معجزات دیکھے، لیکن اسلام لے آیا، یہ بھی کتابوں میں لکھا۔ آپ اس علاقے وادی ادم سے واپس اکیلے آ رہے تھے کہ آگے سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آپ ادھر گئے تھے، رکانہ کا علاقہ ہے، لوگوں کو قتل کر دیتا، بڑا بہادر، اور وہ تو آپ کا شدید مخالف ہے، آپ ادھر کیوں گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر مسکرا پڑے، کہا میرے لیے اللہ نے فرمایا ہے، تم نہیں جانتے واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ نے میرے لیے فرمایا۔ تو جسم کو نقصان نہ پہنچایا جائے تو کشتی منع نہیں ہے، کیونکہ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ وہ امیر کلار رحمہ اللہ کی اس فعل کو چھپانے کی، ڈھانپنے کی، کچھ اس طرح نہ ٹھیک کر رہے تھے، کشتی کر رہے تھے، کہ انہوں نے کشتی سیکھی۔ ازہر یونیورسٹی کے شیخ الشریعہ جو ہیں شیخ احمد، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کشتی کی اجازت دیتا ہے اگر مقصد دفاع کرنا اور جسم کو مضبوط اور صحت مند بنانا، بلکہ ایسی پہلوانی مستحب ہے جس کو سیکھ کر بندہ اپنی اور دوسروں کی جان بچا سکتا ہو۔ انہوں نے بھی دلیل کے طور پر یہی رکانہ کا واقعہ جو ہے وہ پیش کیا جو میں نے آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب بات واضح ہوگی۔ کشتی جو سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھی اس پہ اسلام کوئی آبجیکشن نہیں لگاتا۔ آپ پہلوانی میں مشہور ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنا، پہلوانی کرنا، اس طرح کی گیموں کے اندر بچوں کو مصروف رکھنا، یہ ان کو دوسری بری چیزوں سے بچاتا ہے۔
یہ کشتی کا جو پہلوانی کا جو عمل تھا سید امیر کلار رحمہ اللہ کا، یہ جائز عمل آگے بڑھنے کا ایک زینہ بنا آپ کے لیے. ایک مرتبہ آپ کشتی لڑ رہے تھے کہ ایک سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگے اور سوچنے لگے سید ہو کر یہ کن کاموں میں مشغول ہے. ہر دور کے اندر کچھ کام ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو عجیب سے لگتے ہیں. رشحات عین الحیات کتاب کا نام ہے یہ. تو اس میں لکھا ہے کہ اس بندے پہ یکدم نیند طاری ہو گئی. جیسے نا کھڑے کھڑے ایسے نہیں ہو جاتا، یہ کیفیت طاری ہوتی بندے ایسے ایک دم ہو گئے. ادھر مجمع کے اندر ہی دیکھتا ہے قیامت برپا ہے اور خود وہ مٹی کے اندر یہاں سینے تک ڈوبا ہوا ہے. مڈ نہیں ہوتی، مڈ گارا، یہاں تک نکلنے کی کوشش کرتا ہے مگر نکل نہیں پا رہا اور سانس اس کا بند، مدد بھی کوئی نہیں آ رہی. ایک دم سے سید امیر کلار رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہوئے اور آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور ہاتھ آگے کر کے اس کو پکڑ کے باہر کھینچ دیا. فرمایا سمجھ آئی ہم پہلوانی کیوں کرتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. کشتی کے بہانے نکالیں گے. پہلوانی پارسائی کے بنا نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا، ورنہ پہلوان اکھاڑے میں چت ہو جاتا ہے. یہ میں اس پہلوانی کی بات کر رہا ہوں جب گاما پہلوان ہوتے تھے. سید امیر کلار رحمۃ اللہ علیہ ہر لحاظ سے، علم میں بھی، صحت میں بھی، بہادری میں بھی، اپنے گاؤں کو، اپنے علاقے کو اور اپنے خاندان کو بخارا میں منوایا. کشتی میں نہیں کو بڑھ سکتا تھا آگے بخارا میں. ایک دن آپ کشتی جو ہے وہ لڑے، حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا. جب ڈیوٹی کام ایک چیز سے ایک ہی ہوتا ہے، آگے اب چلو آگے بڑھنا ہے، پہلی پڑھا لی، دوسری پڑھا لی، آگے آ جاؤ. یعنی استاد پہلے شروع میں علم ناول مصرف پڑھاتا، پھر آج یار اب تم نور الازا شروع کر دو، پھر آگے چل قدوری شروع کر دو، چلو اب کام لے لیا، اب آگے چلو. اب آگے چلنے کے لیے استاد ضروری ہے. بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کشتی لڑتے ہوئے دیکھتے جب مرید دین کہہ رہے ہیں یہ حضور کہاں کھڑے ہو گئے، اور آپ مسلسل سید امیر کلار رحمہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں مسلسل. پوچھا حضور یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا یہ نوجوان ابھی اکیلا طاقت رکھتا ہے، اسے قابو کر کے ایسا بنایا جائے کہ دوسروں کو بھی بچانے اور بچنے کی طاقت دے سکے. جملہ سن لیا آپ نے؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوسروں کو بھی طاقت دے سکے بچانے کی. آپ نے توجہ ڈالی دل کے اوپر، دل قبضے میں کر لیا. نقشبندیو غور سے سنو، دل پہ نگاہ ڈال کے دل قبضے میں کیا، دل قبضے میں کر کے چل پڑے. یہ ادھر چلے سید امیر کلار رحمہ اللہ اکھاڑے سے نکل کر ان کے پیچھے پیچھے، سر جھکائے، ہاتھ باندھے، پیچھے پیچھے پیچھے، دلی قبضے میں آ گیا نا. سلم الوصول الی طبقات الفحول، پہلی اس کی جلد ہے، 345 پہ لکھا ہے. سخار سے پیدل سماس تک گئے. حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھ گئے. آپ نے مسکراتے ہوئے دیکھا اور مرید فوراً کر لیے اور فرمایا سوموار اور جمعہ کو آیا کرنا. ذکر سکھا دیا، شروع. آپ 2 بار ہفتہ میں 2 بار پیدل جاتے، مغرب کی نماز سخار میں پڑھتے اور روانہ ہوتے، عشاء مرشد کے پیچھے ادا کرتے اور فجر آ کر واپس یہاں پڑھتے. ساری رات مرشد کے ساتھ گزرتی، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں. اور آپ رشحات و عین الحیات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ 20 سال مرشد سے سبق لیتے رہے. تو جب آپ مرشد کے مرید ہو گئے، پھر کسی نے آپ کو بازار میں نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ذکر میں دیکھا، فکر میں دیکھا، ریاضت میں دیکھا، عبادت میں دیکھا. پیر پھر کھینچ لیتا جناب. امیر تیمور نام تو سنا ہوگا ہم نے، اکبر بادشاہ، اورنگزیب عالمگیر، ظہیر الدین بابر، سنا؟ بس پھر کسی دن پڑھیے گا امیر تیمور تک پہنچ جائیں گے آپ. امیر تیمور، جو لوگ مغلوں کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ امیر تیمور تاریخ میں کتنا مقام رکھتا ہے. یہ 1336 میں ازبکستان میں پیدا ہوا، 1405 میں قازقستان میں فوت ہوا. یہ اندازاً 58 سال چھوٹا ہے امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے. امیر تیمور نے امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے 40 سال پائے ہیں. اس نے 40 سال آخری جو، تو ملاقات بارہا ہو سکتی ہے. بس یہ ثابت کیا گیا، جو بھی آگے جا کے تحقیق کریں گے نا، کہ کیا یہ زندہ تھے اور کتنا پیریڈ زندہ تھے. تو پھر باقی کے واقعات کی تاریخیں غلط بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ایک بندہ زندہ ہی نہ ہو یا پیدا بعد میں ہوا ہو تو پھر واقعات کو کیا کرنا ہم نے. تو امیر تیمور نے 40 سال آخری جو ہیں وہ آپ کے پائے ہیں. ٹھیک ہے، تو 20 سال میں بندہ جوان ہو جاتا ہے تو 20 سال باقی ملاقات کوئی بھی چانسز ہیں. امیر تیمور کا پہلا تعارف کیسے ہوا حضرت سید امیر کلار رحمۃ اللہ علیہ سے. ایک مرتبہ حضرت سید امیر کلار رحمۃ اللہ علیہ نماز جمعہ ادا کر کے واپس آ رہے تھے
آپ کے ارد گرد مریدین کا ایک جمع کثیر تھا، کیونکہ وہ جو اس دور میں جو تبلیغ ہوتی تھی وہ ایسے ہی ہوتی تھی، وہ مرشد کی ہر ادا کو دیکھتے تھے، مرشد چلتے کیسے، بیٹھتے کیسے، وضو اور اسی طرح ہی سبق چلتا رہتا تھا۔ امیر تیمور جو ہے نا وہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا تھا، نوجوانوں سے پوچھتے ہیں یہ کون جا رہا ہے؟ ایک نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ امیر کلال ہے؟ بھاگا، فوراً مصافحہ کیا، ہاتھ چومے، عرض کی حضور کچھ نصائح کیجیے۔ آپ نے فرمایا اس وقت یہی بات غور سے سن، ان قریب تم پر ایک بھاری ذمہ داری آئے گی۔ یہ کہہ کر آپ نکلے، رات کو سوئے۔ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی روح حاضر ہوئی، مشائخ کی بھی روح آئی، انہوں نے پھر بتایا امیر تیمور کے بارے میں۔ آپ رات کو اٹھے، اسی وقت آپ نے اپنے مرید شیخ منصور کو دوڑایا کہ امیر تیمور کو جا کر یہ پیغام دو کہ میرے مرشد نے مجھے تمہارے مستقبل سے باخبر کیا ہے کہ عظیم مملکت تم کو اور تمہاری اولاد کو عطا کی جائے گی، تم خارزم پہ قابض ہوگے، سمرقند تیرے انڈر آئے گا۔ امیر تیمور جب فاتح بن کر آیا تو حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس نے ایک خط لکھا۔ تب آپ کہنا بالکل آخری ماں آپ کہہ سکتے ہو، حضرت میں یہاں آپ کے قریب آیا ہوں، آپ تک نہیں پہنچ سکتا میں، لیکن اگر زیارت کروا جاؤ تو احسان ہوگا اس غریب پہ۔ اس نے قاصد بھیجا۔ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے امیر عمر کو بلایا اور فرمایا تم قاصد کے ساتھ امیر تیمور کے دربار میں جاؤ اور میرا پیغام دو کہ ہمارے مشائخ کی طرف سے ہمیں بادشاہوں کے دربار میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم تمہارے لیے یہی دعا کریں گے۔ اور بیٹے سے کہا اگر وہ تمہیں میرے لیے کوئی تحفہ دے یا جگیر دے تو مت لینا۔ صاحبزادہ امیر عمر رحمۃ اللہ علیہ امیر تیمور کے دربار میں گئے، والد صاحب کا پیغام پہنچایا کہ ایک دن آئے گا تم عظیم بادشاہ بنو گے، سمرقند تیرے انڈر ہوگا، سارا بخارا، یہ سب رشیا کی اسٹیٹس، افغانستان، ایران، ترکی، یعنی سب طرف اشارہ کر دیا۔ نام تو پھر بعد میں بدلتے رہتے۔ گفتگو ہوتی رہی، آپ نے اجازت طلب کی کہ والد صاحب آج کل علی رہیں، مجھے جانا ہے۔ واپس جانے لگے تو بولا آپ کو بخارا آپ کے نام کر دوں، جو علاقہ آپ بتائیں میں آپ کے نام کر دوں۔ آپ نے فرمایا امیر کلال کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ پوچھنے لگا پھر میں کیا دوں کہ مجھے سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کا قرب مل جائے، میں کیا کروں؟ فرمایا صوفیاء کے دل میں تمہاری عزت رہے، یہ اگر تم چاہتے ہو تو اپنی حکومت میں تقوی اور عدل کو اختیار کرنا، بس۔ یہ کہہ کر آپ واپس سخر آ گئے۔ 1370 کی بات ہے کہ امیر کلال کا وصال ہوا، پھر امیر تیمور فتح پہ فتح پاتا گیا، ہند تک، ایران، ترکی، افغانستان، روس کی کئی سٹیٹس، اس کی تلوار چلی اور اس کا سکہ چلا۔ امیر تیمور کی دوستی امیر عمر سے رہی، یہ مشیر اعلیٰ رہے ہیں، کتاب میں نے پڑھا ہے۔ امیر تیمور کی اولاد نے بھی حکومت کی اور امیر کلال کی اولاد بھی حاکم رہی ہے۔ نقشبندیوں یہ غور سے سن لو، سید امیر کلال کی اولاد آگے بادشاہ بھی بنی ہے۔ امیر سلطان ترکی کے امیر کلال ہی کی اولاد سے ہیں، امیر سلطان ہیں جو ترکی کے، وہ امیر کلال ہی کی اولاد سے ہیں۔ روس، ترکی، افغانستان کے علاقوں پہ روحانی حکومت تو رہی ہے، سلطانی بھی کی ہے ان کے خاندان نے۔ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی امیر کلال سے ملاقات۔ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ محرم میں 1319 عیسوی ہے، اس میں پیدا ہوئے، بخارا کے قریب قصر عرفہ میں۔ آپ کا اصلی نام سید محمد بن محمد البخاری ہے۔ بہاؤالدین نقشبند، بہاؤالدین نقشبند، بہاؤالدین نقشبند، سب کو یاد ہوگا۔ ان کا اصلی نام کیا ہے یہ سب نقشبندیوں کو یاد ہونا چاہیے۔ سید محمد بن محمد، آپ سید ہیں، آل رسول ہیں۔ خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مرید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے سخار جاتے تو قصر عارفاں سے گزرتے ہوئے فرماتے تھے مرد کامل کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ صوفیہ مرد کسے کہتے ہیں؟ میل فیمیل نہیں، یہ مرد اسے کہتے ہیں جو صوفیاء کی جماعت میں اعلیٰ مقام پہ پہنچتا ہے، اسے مرد کہتے ہیں۔ وہ ایک دل ملنے آئے تو سید امیر کلال سے فرمایا خوشبو زیادہ آ رہی ہے، لگتا ہے وہ مرد کامل پیدا ہو گیا ہے۔ آپ جب سماس سے ان گاؤں میں خصوصاً سید امیر کلال رحمۃ اللہ کے گھر تشریف لاتے تو ارد گرد کے لوگ آ جاتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جاتا، کوئی وظیفہ پوچھتا، زیادہ تر جو ہے وہ دعا لینے کے لیے آ جاتے۔ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کے دادا سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پوتے کو کپڑوں میں لپیٹ کر بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے آئے۔ آپ نے بچوں کو ہاتھ میں لیتے ہی فرمایا
ہاں یہی ہے وہ مرد جس کی ہمیں خوشبو آتی تھی. ساتھ ہی امیر کولار رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا یہ بچہ ہم نے تمہارے سپرد کیا، تم نے ہمارا سارا فیض اسے دینا ہے اور تربیت کا خیال رکھنا ہے. یہ ولادت پہ ہی فرما رہے ہیں، ابھی چند ہی دن ہوئے ان کو. تو سید امیر کولار رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگے کہ نظر رکھنی ہے. سید محمد بن محمد المعروف خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے سمندر کے سمندر پیے ہیں بھائی. نقشبندیوں واہ، ایک جگہ نہیں رکے، سمندر کے سمندر پی گیا شاہ نقشبند. عبد الخالق غجدوانی رحمہ اللہ سے روحانی فیض لیا ہے ڈائریکٹ، یوں بیٹھ کے. حالانکہ ان کو گزرے کئی سال ہو چکے، کئیوں سے فیض لیا. سید امیر کلال ان کی تو ڈیوٹی تھی نا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بابا سماسی رحمہ اللہ کہہ گئے کہ خیال رکھنا ہے، مطلب کیا ہے؟ جہاں جہاں فیض ہے وہاں سے لے کے دینا ہے. عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب آخر میں پہنچتے تو وہاں سے آپ کو اشارہ ہوتا ہے جاؤ اب امیر کلال کے پاس پہنچو، کیونکہ اب آپ آخری ہیں تو فیض سارا لینا ہے. آپ پیدل سفر کرتے ہوئے سخار کی طرف پڑے، جوتا پاؤں سے کہیں چلا گیا، پاؤں میں کانٹے چبھ گئے. سردی کی رات سید امیر کولار رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچے تو کون؟ امیر کولار نے پوچھا کون؟ اب یہ امتحان بڑا سخت ہوتا کہ تمہارے پاس ہو بھی اور پھر تمہیں کوئی نکالے. کون؟ میں محمد بن محمد بہاؤالدین. نکال دو اسے، نکالو خانقاہ سے باہر. اور ساتھ ہی اس کو مرید کو اشارہ کر دیا تو انہیں کچھ نہیں کہنا. بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ امیر کولار رحمہ اللہ کے دروازے پر ہی بیٹھے رہے. آپ جب تہجد کے لیے اٹھے تو آپ نے بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کو دروازے پہ دیکھا، اٹھا کے اندر لے کے گئے. سید امیر کولال شاہ نقشبند کے پاؤں سے کانٹے خود نکال رہے تھے. امیر کولار رحمہ اللہ کو بڑا پیار تھا آپ سے. کیوں؟ مرشد کے آگے تھے تربیت کرنی. اس لیے بہاؤالدین نقشبند واحد مرید ہے جو کہتا تھا، خواہ وہ مخالف ہوتا تھا، آپ بات نہیں کرتے تھے. میں ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ذکر نقشبندی جو ہے نا وہ ذکر خفی کرتے ہیں نا. حالانکہ سید امیر کولار رحمۃ اللہ علیہ تک ذکر جلی اور ذکر خفی دونوں رہے ہیں نقشبندیوں میں. بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر خفی کو چن لیا. لوگوں نے کہا امیر کولار کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں بولے. سید امیر کولار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدین سے فرمایا بہاؤالدین تمہارا امام ہے، کیونکہ میرے بابا سماسی کا یہی حکم تھا. سید امیر کولار رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جو بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز کیے گئے ان کی تعداد 104 ہے. ان 104 میں بھی جو سب سے اعلیٰ مقام پر تھے وہ دو ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا عارف. اور یہ مولانا عارف بہاؤالدین نقشبند کے استاد بھی ہیں. امیر کولار فرمایا کرتے تھے یہ دونوں بے مثال ہیں میرے مریدین میں. یہ لفظ مریدین نہیں ہوتا، مریدین ہوتا ہے. مریدین دو مریدوں کو کہتے ہیں، اس لیے ٹی وی والے یا کوئی بھی بول رہا ہو تو مریدین مریدین مور دین 3. سید امیر کولار رحمۃ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے تھے. بڑے صاحبزادے سید امیر برہان، ان کی تربیت خواجہ سید محمد بن محمد المعروف خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے کی ہے. سید امیر شاہ، ان کی تربیت شیخ یادگار رحمہ اللہ کے سپرد تھی. سید امیر حمزہ، یہ سید امیر کولار رحمہ اللہ کی خانقاہ میں جانشین تھے. ان کے بعد سید امیر عمر، ان کی تعلیم و تربیت حضرت شیخ جمال الدین دہستانی کے ذمہ تھی، اور یہ بھی امیر کولار رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے. سید امیر کولار رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامات ہیں. آپ کے بیٹے امیر حمزہ کے نواسے مولانا شہاب الدین رحمہ اللہ نے امیر کولار کی کتاب جو لکھی ہے ان کی شان میں، اس کے اندر کرامات آپ پڑھ سکتے. میں صرف برکت کے لیے بیان کرتا ہوں. اولیاء کا دشمن اللہ کا دشمن. ایک روز امیر کولار رحمہ اللہ اپنے مریدین کے ساتھ جامع مسجد بخارا میں جا رہے تھے تو کھیت کے قریب سے گزرے. تو غلام نے اپنے آقا سے پوچھا یہ کون جا رہے؟ تو وہ آقا یہ کہتا ہے کہ یہ مفت خورے ہیں. مفت خورے ہیں. امیر کولار نے سن لیا تو آپ نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، تو مریدین سے مخاطب ہو کے کہا مریدو سنو ایک بات بتاؤں. خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ غجدوان جو ہے نا یہ ازبکستان کا علاقہ ہے. یہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ کا 675 ہجری میں وصال ہوا. تو عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
جو کوئی درویشوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جب تک وہ ذلیل نہ ہو جائے دنیا سے نہیں جاتا۔ آپ مسجد بخارا میں داخل ہوئے، پیچھے سے اس گستاخ کے جسم میں گرمی اتنی داخل ہوئی، یہ چیخنے چلانے لگ گیا۔ آپ واپس آئے مسجد سے، جب آپ واپس آئے تو آپ نے اس کو غور سے دیکھا، اسے سمجھ آ گئی کہ میں نے ان کی گستاخی کی تھی تو مجھے سزا ملی۔ آپ تو آگے چلے گئے تو لوگوں سے کہنے لگا مجھے لے چلو اس بزرگ کے پاس، لے چلو مجھے اس بزرگ، گئے اٹھا کے لے کے گئے سے۔ امیر کھلا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا کاری تیر لگ گیا ہے، اب بچنا محال ہے، اسے لے جاؤ واپس۔ تو اسے واپس لے جا رہے تھے، رستے میں ہی اس کا وہ دم توڑ گیا، مر گیا۔ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، خدا نے یہ کہا ہوا ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر وہ اس طرح کے تیر چلاتا ہے۔ اس لیے ولیوں کا احترام کیا کرو۔ جتنے میرے سننے والے سامعین ہو، میں صرف ان کی عقیدت کی بنا پر آپ کو سنا رہا ہوں۔ میری محنت کتنی ہے یہ صرف وہی جانے گا جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتا ہے اور اپنے خود سٹڈی کرتا ہے، یہ صرف اسی کو پتہ ہے، عام بندے کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو سننے والوں سے یہی عرض کروں گا، عقیدت کے ساتھ سنو، محبت کے ساتھ۔ نہیں سمجھ آتی تو چھوڑ دو، لیکن توہین مت کرو۔ اصل چیز سیرت اور تعلیمات ہوتی ہیں، اس لیے ہمارا فوکس تعلیمات پہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے آخری ایام کے فرامین سے کچھ آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ یہ تجربہ، مشاہدہ اور زندگی کا نچوڑ ہوتے ہیں آخری فرامین۔ سید امیر کلّا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں اور مریدین سے فرمایا جب تک زندہ رہو، نے اپنے بچوں اور مریدین سے فرمایا جب تک زندہ رہو علم دین سیکھتے رہو، اور حصول علم میں مراتب ہیں، کیا چیز پہلے سیکھنی ہے، کیا آگے کیا آگے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کا علم، پھر نماز کا علم، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کا علم، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اس کا علم، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، خرید و فروخت کا علم، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، ان کا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ورنہ تباہی کے بھنور میں وہ بندہ پھنستا جائے گا۔ جتنے نقشبندی ہیں وہ چیک کریں کہ ان کے بچوں کو یہ لسٹ میں مذکور جو علوم ہیں یہ آتے ہیں۔ شاہ نقشبند کے مرشد و مربی کا دیا ہوا نصاب ہے یہ نصاب بنا لو اور خود کو چیک کر لو، کم سے کم نقشبندی تو اس پہ عمل کریں۔ آپ نے ذکر کی تلقین کی اور فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ خوف خدا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر گناہ سے بچتا ہے۔ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں میں یہی کہتا ہوں اللہ میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوں، یہ کالج اسکول میں جاتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن تو ہر جگہ ان کے ساتھ ہے۔ اور جب بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر وہ کسی جگہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھنا جس طرح کپڑے کو پانی پاک کرتا ہے اسی طرح زبان کو اللہ کا ذکر پاک کرتا ہے، جسم کو نماز پاک کرتی ہے، مال کو زکوٰۃ پاک کرتی ہے، دین کو توحید کا اقرار و اصرار پاک کرتا ہے، اور زندگی کے راستوں کو حقوق العباد کی ادائیگی پاک کرتی ہے۔ واہ امیر کلال کمال کر دیا آپ نے۔ اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص مستقل روحانیت رکھتا ہے۔ توبہ کرتے رہو، توبہ کا مطلب صرف منہ سے بولنا نہیں ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، بلکہ ذہن و عمل سے گناہ کو مکمل نکال دینے کا نام توبہ ہے۔ اور یاد رکھو تمہارا فرض ہے خود بھی آگ سے بچو اور بچوں کو بھی بچاؤ۔ یہ علماء سمجھ رہے ہوں گے کہ حقیقت میں یہ احادیث اور قرآن کا مفہوم بیان ہو رہا ہے امیر کلال کی زبان سے۔ آپ نے فرمایا تمام کاموں میں اصل شریعت ہے، ہم نے صرف طلاق میں جا کے پوچھتے ہیں، نکاح میں جا کے پوچھتے ہیں، مرنے میں جا کے پوچھتے ہیں، اس کے بعد سارے کام ہم انگریزوں سے پوچھتے ہیں، چند کام ہے جو۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ تمام کاموں میں اصل شریعت ہے، جو بھی کام کرنے لگو پہلے یہ دیکھو اس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتی ہے، اور ان حدود کی حفاظت کرو جو اللہ نے مقرر کی ہیں۔ کراس کرنے کی کوشش نہ کرو، حد کو کراس کرنے کا مطلب دوزخ میں گرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی دور ایسا دور نہیں رہا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہ ہوں، وہ اولیاء کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے اور مصائب سے بچاتا ہے۔ بہم یرزقون و بہم یمترون، دیکھ رہے ہو ولی کامل کی باتیں خلاصہ اور مفہوم ہوتی ہیں۔ فرمایا تم کو چاہیے، نقشبندیوں غور سے سنو، تم کو چاہیے کہ علماء حق کی خدمت میں رہو، ان کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ وہ امت محمدیہ کے چراغ ہیں۔ دنیا داروں سے دور رہنا، وہ تمہیں دین سے دور کر دیں گے۔ اور خلفاء سے یہ کہا سنو سنو سنو، غور سے سنو،
اگر تم ایک باغ میں بیٹھے ہو، وہاں درختوں کی شاخوں کے ہر پتے پہ ایک ایک پرندہ بیٹھا ہے، حالانکہ ٹہنیوں پہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن ٹہنیاں کم ہوتی ہیں، پتے زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ مثال دے کے سمجھا رہے ہو، کثرت بتلانا چاہے کہ یعنی ہر پتے کے اوپر بھی پرندہ بیٹھا ہو اور ہر پرندہ یہ تمہیں کہے اے اللہ کے ولی تم پر سلام، خبردار اس وقت بھی مغرور نہ ہونا، توبہ استغفار اور بڑھا دینا۔ اور سنو، ہمارے مشائخ نے اپنے مریدین سے اسی طرح فرمایا تھا، انہوں نے عمل کیا تھا، میں بھی امید کرتا ہوں کہ تم بھی کوشش کرو گے۔ تو شاہ نقش بند کے مرشد نے یہ ایک نصاب دے دیا ہے نقش بندیوں کو۔ یہ تمام باتیں میں نے آپ کے آخری بیان سے لی ہیں۔ اس کے بعد آپ 3 دن کے لیے گوشہ نشین ہو گئے۔ 3 دن کے بعد پبلک کو بلایا، مریدین کو بلایا، عرض کی حضور اتنے دن بات نہیں کی، چھپائے رکھا خود کو، اب آپ کا آخری وقت ہے۔ فرمانے لگے ہمیں پریشانی ہو گئی کہ ہمارے مریدین کا کیا ہوگا، ہمارا کیا، ہم اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ تو حاطف غیبی سے آج آواز آئی ہے تہجد کے وقت کہ تو اور تیرے احباب، حتیٰ کہ وہ لوگ جن پر تیرے بورچی خانے کی مکھی بھی بیٹھی ہوگی، بورچی خانے کی مکھی کھانے پہ آتی ہے نا، یعنی جو درویشوں کے لیے کھانا پکتا ہے اس پہ جو مکھی بیٹھ کے کسی پہ بیٹھی ہے، سب پر رحمت کی اور گناہ معاف کر دیے۔ تم بھی خوش ہو جاؤ، اللہ تم پہ بھی رحمت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ جمعرات کی صبح 90 سال کی عمر میں 1370 عیسوی میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کو خواجہ سید محمد بن محمد المعروف خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عارف رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ بھی ہیں، سید امیر کلان رحمہ اللہ کو لحد میں اتارا، لحد میں لٹایا۔ آپ کے مزار کی زیارت کر لیں اور فاتحہ پڑھ لیں۔ رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، الفاتحہ۔